بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب حیات الصحابہ ہے جو مولانا محمد یوسف کاندھلوی امیر دوم تبلیغی جماعت کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ کتاب اس کے نام سے حالانکہ حیات الصحابہ نام ہے، یعنی صحابہ کرام کی زندگی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی اس میں شامل ہے۔ نام اس کا رکھنے کے کچھ مختلف اسباب تھے جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، اس لیے اس کا نام جو شروع میں سوچا گیا تھا حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ، اس کے بجائے اس کا نام حیات الصحابہ رکھا گیا۔ یہ کتاب سب سے پہلے دائرۃ المعارف حیدرآباد سے 3 جلدوں میں چھپی تھی۔ پہلی جلد 1960 اور تیسری جلد 1966 میں چھپی۔ اس کے بعد مختلف عرب ممالک میں اس کے کئی ایڈیشن چھپے، زیادہ تر اسی کی فوٹو کاپی، اور سب سے پہلے اس میں محمد علی دولہ اور شیخ نائف العباس نے اس پر کچھ تحقیق و تعلیق کا کام کیا۔ یہ شروع میں 4 جلدوں میں، پھر اس کے بعد یہی ایڈیشن 3 جلدوں میں چھپا، لیکن ہم نے محسوس کیا کہ اس میں تحقیق و تعلیق کا کام ابھی بہت باقی ہے اور بہت ضرورت ہے۔ میرا تعلق اس کتاب سے اس لحاظ سے بہت قدیم ہے کہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں عشاء کی نماز کے بعد تبلیغی مرکز میں وہ یہ کتاب پڑھ کر سنایا کرتے تھے، اور جب کبھی ان کی طبیعت خراب ہوتی یا کچھ اور عذر ہوتا تو اپنے وہاں رہتے ہوئے بھی اور اپنی غیر موجودگی میں بھی جن لوگوں کو انہوں نے حیات الصحابہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے کے لیے مقرر کیا تھا، اس میں یہ ناچیز محمد عبداللہ طارق بھی شامل تھا۔ بارہا ایسا ہوا ہے کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں موجود تھے اور مولانا انعام الحسن صاحب بھی تشریف فرما تھے، اور میں نے یہ کتاب بارہا حیات الصحابہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کر سنائی ہے، اس کا ترجمہ اور تشریح بیان کی ہے۔ یہ کتاب اس کی تیسری جلد چھپ کے مکمل تو ہوئی سن 66 میں، یعنی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال 1965 کے بعد، لیکن میرے سامنے اس کے پروف ریڈنگ کے لیے اس کے پروف آیا کرتے تھے، اس کی تصحیح ہوا کرتی تھی، اس میں تھوڑا بہت کام ہم بھی کیا کرتے تھے، تو یہ اس کے پہلے ایڈیشن سے ہی اس کتاب سے میرا تعلق رہا۔ اسی تعلق کی وجہ سے ہم نے محسوس کیا کہ اس میں تحقیق و تعلیق کا کام بہت باقی ہے، چنانچہ میں نے ایک لمبی چھٹی لے کر اور اس پر تقریباً 4.5 سال لگاتار فجر سے لے کر رات کے 11 بجے تک لگا رہ کر کام کیا، بہت ساری کتابیں فراہم کی، بہت ساری تحقیق و تعلیق کی، اس کے بے شمار اغلاط اس میں سے نکالی گئیں، ایسی عجیب غلطیاں جو مطلب کچھ کا کچھ ہو جاتا تھا اور کہیں مطلب سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اس کے شروع میں نے ایک 32 صفحے کا مقدمہ بھی درج کیا ہے، شامل کیا ہے، جس میں ہم نے اپنے اس کام کی تفصیلات اور اب سے پہلے جو ایڈیشن چھپے تھے ان کی خصوصیات اور کتاب کا تعارف، یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں بیان کی ہیں۔ یہ آخری ایڈیشن جو ہماری تحقیق و تعلیق کے ساتھ چھپا ہے، یہ سن 1986 سے 1989 تک کے درمیان 4 جلدوں میں چھپا ہے، اور یہ شائع کیا تھا ادارہ اشاعت دینیات نئی دہلی نے۔ اس کتاب سے پہلی بار لوگوں کے سامنے حیات الصحابہ کا صحیح چہرہ آیا۔ بہت ساری وہ غلطیاں، مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی چیز بتاتا ہوں کہ ایک لفظ ہے حدیث کا، وَأَضْعَبُ لَكَ مِنَ الْمَالِ زُعْبَةً صَالِحَةً، یہ تمام ایڈیشنوں میں وَأَرْغَبُ لَكَ مِنَ الْمَالِ رَغَبَةً صَالِحَةً لکھا ہوا تھا، جو کوئی خاص معنی نہیں بنتے۔ اسی طریقے سے اور ایک نام تھا اس میں ابو مغویہ، جن کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے نام پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرا نام ہے ابو مغویہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، انت ابو راشد، تمہارا نام ابو راشد ہے۔ یہ رشد جو ہے وہ غوایت کے مقابلے میں بالکل صحیح تقابل تھا، لیکن
جس کتاب سے یہ روایت لی گئی تھی اس میں نقطہ نہیں تھا، اور خاص طور پر مجموع الزوائد جو ہیثمی کی کتاب ہے اس میں اکثر عبارتوں پہ نقطے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ سے نقل کرنے والوں نے اس کو لکھا ابو معاویہ۔ اب جب یہ پڑھتے ہیں ہم کہ تمہارا نام ابو معاویہ نہیں بلکہ ابو راشد ہے، تو آدمی سوچتا ہے کہ ابو معاویہ ہونے میں کیا خرابی تھی؟ آخر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کا نام موجود ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں سمجھی، تو یہاں کیوں بدلا؟ یہ ایک الجھن رہتی ہے۔ ہم نے تحقیق تلاش کی تو پتہ چلا کہ یہ نام ہی غلط ہو گیا ہے، صحیح نام تھا ابو مغویہ۔ اس طرح کی بے شمار غلطیاں اس میں نکلیں جس کے لیے آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ جن لوگوں نے علمی تحقیقی کام کیے ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں کہ میں ایک ایک لفظ کے لیے ہفتوں ڈھونڈتا رہا ہوں، اور کئی کتابیں صرف ایک لفظ کی تحقیق کے لیے ہم نے خریدیں، منگوائیں، اور ان کو راتوں رات پڑھا، مطالعہ کیا، اور پھر کسی ایک لفظ کی تصحیف اور غلطی جب سامنے آتی تھی اور واضح ہوتی تھی اور ہم اس سے نجات پاتے تھے، تو کسی بادشاہ کو کسی قلعے کے اور کسی ملک کے فتح کرنے پر وہ خوشی نہیں حاصل ہو سکتی جو ہمیں اس دوران ہوتی تھی۔ یہ کام الحمدللہ مکمل ہوا۔ اس کتاب میں میں نے احادیث کی تصحیح و تحقیق، اس کے لیے مزید حوالے، اس کی تائید کے لیے، اس کے مشکل الفاظ کا حل، اس کے اغلاط کی تصحیح، اس میں جو نام، اعلام و اماکن آئے تھے ان کا صحیح ضبط الفاظ میں بھی اور زبر زیر لگا کر بھی، پھر اس کے علاوہ پوری کتاب پر زبر زیر لگائے گئے، یعنی اس کو جس کو تشکیل کہتے ہیں، یہ مشکل کیا گیا جو پڑھنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ یہ کام 4 سال میں مکمل ہوا۔ ایک آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ خود مصنف نے جب یہ کتاب تیار کی تھی اس کے بعد بھی اتنی غلطیاں کیوں رہ گئیں؟ اس اخیر دور میں جو لوگ کام کرتے ہیں اس میں غلطیاں نہیں رہتی، ابھی حال کی لکھی ہوئی کتاب تھی اس میں کیسے غلطیاں پیدا ہو گئیں؟ اصل بنیادی وجہ یہ تھی کہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ کام کیا، ان کے اخیر دور میں چند سال میں بھی ان کے ساتھ معاون مصنف رہا ہوں، انہوں نے اس کام کو جو کیا تھا جن کتابوں کی مدد سے، مثال کے طور پر البدایہ والنہایہ، مجموع الزوائد، حلیۃ الاولیاء، دلائل النبوہ، اور اس طرح کی بہت ساری کتابیں وہ تھیں جن پہ زیادہ تحقیق و تعلیق کا کام نہیں ہو سکا تھا، اور مولانا یوسف صاحب کو اپنی دوسری مصروفیات کی وجہ سے اتنا موقع نہیں تھا کہ وہ ان روایات کی تحقیق و تعلیق کرتے، ان کو تلاش کرتے، اس کا تصحیح کا اہتمام کرتے۔ اس لیے یہ کتاب اس طرح سے چھپی، لیکن اب الحمدللہ یہ کتاب مکمل ہو گئی ہے اور لوگوں کے لیے اس کا استفادہ کرنا، اس سے فائدہ اٹھانا آسان ہو گیا ہے۔ یہ 4 جلدوں میں جو کتاب چھپی ہے، جس میں تحقیق و تعلیق ہم نے کی ہے، یہ الحمدللہ بہت مقبول ہوئی، بہت پسند کی گئی، اور باہر ممالک میں بھی اس کے ایڈیشن چھپے ہیں۔ اس پر مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تعارف لکھا ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ کتاب میں مختصراً یہ تعارف کرا دوں۔ یہ سب سے پہلا جو ایڈیشن ہے اس کا وہ یہ ہے۔ یہ کتاب اس وقت لوگوں کو دیکھنے کے لیے بھی بہت کم ملتی ہوگی لائبریریوں میں۔ یہ 3 جلدوں میں تھی۔ پھر اس کے بعد جب ہم نے اس کو تحقیق و تعلیق کی تو اس کے حروف بھی ذرا بڑے ہوئے، تو یہ 4 جلدوں میں یہ کتاب آئی ہے جو اس وقت دستیاب کم ہے۔ بہت سارے رکاوٹیں اور اسباب ہیں اس کے، جس کی وجہ سے یہ اب چھپ نہیں رہی ہے، لیکن یہ 4 جلدیں اس کی ہیں۔ چوتھی جلد اس کی یہ ہے۔ یہ چاروں جلدیں اس کتاب کی اس سے مکمل ہوتی ہے، اور اس میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی دعوتی زندگی خاص طور پر تفصیل سے آ گئی ہے۔ اور اس میں کیا یعنی خاص بات یہ بھی رہی کہ جن کتابوں سے روایتیں لی گئی ہیں ان میں کسی اور عنوان میں تھیں، اس میں کسی اور عنوان میں لی گئی ہیں، لیکن یہ کتاب اپنے باب اور اپنے موضوع پر ایک منفرد اور بے مثال کتاب ہے۔ مشکل یہ ہے کہ ہمارے خود تبلیغی جماعت کے حضرات بھی اس پر ویسی توجہ نہیں دے سکے اپنی کچھ مجبوریوں کی وجہ سے جیسی توجہ دینے کی ضرورت تھی۔